دیکھے جو تھامے رکابے کا تن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھال رہی تھی ابا کے دامن کو ناچ رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے چلے حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے نکی یزید کے بیعت کٹا دیا سر کو اسی کی وجہ سے تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے یوں پانی وہ فاطمہ کا جانی مانگے یوں پانی وہ فاطمہ کا جانی مانگے گویا علی اصغر کی زبانی مانگے یوں شمر کا ہے فرمولا سے مارو تیر جس کا مارا کبھی نہ پانی مانگے یوں پانی وہ فاطمہ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر غیرت غر نہ رہا نور نگاہ شبیر تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر ہائے سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں ہائے اب نہ کاسے میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی بانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی آپ کا سر میرا باقی ہے
اور اصغر باقی آپ کا سال میرا باقی ہے، اور اصغر باقی ہائے قتل اصغر بھی ہو اور سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے۔ ہائے یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا، دل فدا روح فدا جان فدا گھر بھی فدا، علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مستر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مستر بھی فدا۔ ہائے میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، جب ہوئی دور طلب۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغام کی تطہیر دکھانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغام کی تطہیر دکھانے آئی تھی۔ باد فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باد فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی تھی۔ ایک نیا سلوات۔ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہہ رہے ہیں اچھا نہیں کیا، محشر میں خود کہہ رہے ہیں اچھا نہیں کیا، اور ان پر کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے، ان پر کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ۔ ایک نیا سلوات۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے داون و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے داون و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک نیا سلوات۔ ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا، اور اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین، اور اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا۔ اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے،
آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، اس میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغریٰ کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغریٰ کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا۔ جناب علی اصغر کہ اس ننھے کے کرتے سے تلے چاند سا سینہ، اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ، جس میں نہ تکبر نہ حسد اور نہ کینہ، کہ اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ، جس میں نہ تکبر نہ حسد اور نہ کینہ، خوشبو میں بسط عطر گلاب اس کا پسینہ، خوشبو میں بسط عطر گلاب اس کا پسینہ، سینہ نہیں ایک در نجف کا ہے نگینہ، سینہ نہیں ایک در نجف کا ہے نگینہ، اب خون میں یہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں پلتے تھے وہ تابوت بنے گا، کہ اب خون میں یہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں پلتے تھے وہ تابوت بنے گا۔ ایک بار بلند صلوات۔ کہ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، کہ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، اور 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام۔ ببو میاں ایک بات آپ سے کہنا ہے، مانو یا نہ مانو، نعرہ صلوات۔
चेहल्लुम परसों बीता है, तो सब लोगों को मालूम है कितने करोड़ आदमी होता है। आपकी कितना करोड़ पहुँचा था? 11 करोड़। चलो 10 मांगो, 10 मांगो, 10 करोड़ आदमी पहुँचा। एक आदमी कितनी रोटियां खाता है? 1.5 2 है। चलो हम 1 मान ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी होती है। एक नाश्ते में, 1 दोपहर में और 1 शाम के खाने में। एक आदमी ने कितनी रोटी खाई? 3। कितना आदमी पहुंचा? 10 करोड़। एक दिन में रोटी कितनी हुई गई? 30 करोड़। कहीं देखे तुमने 10,000 तंदूर लगे करबला के अंदर? करबला के अंदर 10,000 ताबूत तंदूर नहीं लगते हैं, और सब गर्म रोटियाँ आती हैं। कहाँ से आती हैं? जहाँ से फिज़ा की आती है। नारे सलवात। ये आज़ादारी है। आज़ादारी का एक मेयार कल क्या था और आज माशाल्लाह से क्या है। तो इसी सिलसिले में आप लोगों के सामने चंद अशार हैं जो पेश कर रहे हैं। अब मानो या न मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। फरिश्ते भी है मातमदार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। बहुत पछताओगे तुमने अगर हसनैन को छोड़ा। एक शेर के ऊपर दाद चाहते हैं आज हम कि बहुत पछताओगे तुमने अगर हसनैन को छोड़ा। यही जन्नत के हैं सरदार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मानो या ना मानो तुम। सरे दरबार आबिद का जरा खुतबा तो होने दो। सरे दरबार आबिद का जरा खुतबा तो होने दो। गिरेगी जुल्म की सरकार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, अंधेरे से निकल कर हुर उजाले की तरफ आया। अंधेरे से निकल कर हुर उजाले की तरफ आया। हुआ जन्नत में घर तैयार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी का ये मेयार, मानो या ना मानो तुम। आज़ादारी के दुश्मन के कलेजे कटते रहते हैं। आज़ादारी के दुश्मन के कलेजे कटते रहते हैं। है मातम जुल्म की तलवार, मानो या ना मानो तुम। है मातम जुल्म की तलवार, मानो या ना मानो तुम।
عزاداری کا یہ میں. اب ایک شعر ہم آپ کو سنانے سے پہلے تھوڑا سا قصہ، ٹائم تو نہیں زیادہ ہو رہا، 1-2 منٹ کا بس. ہاں، ہم نے اپنے ننیحال میں نانا سے سنا تھا کہ مشک گنج میں ایک بھشتی تھا، وہ تیرا میرا پانی بھرا کرتا تھا. آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ واٹر کولر کہتے ہو آئے گئے. مشک ہوتی تھی، اب وہ بھرتا تھا بیچارہ، اس سے جوڑ جوڑ کے پیسے رکھتا تھا، اس سے وہ شبیداری کرتا تھا. اور بہت لوگ کہتے تھے اس سے کہ بھیا تم ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے ہو اپنے اوپر، اور تم سارے کے سارے جتنی محنت سال بھر کرتے ہو سب شبیداری میں لگا دیتے ہو، تم کھایا پیا کرو ہم تمہیں دے دیں گے. وہ کہتا نہیں، ہم ایک پیسہ آپ سے نہیں لیں گے، ہم اپنی محنت کی کمائی سے شبیداری کریں گے. اور وہ تمام انجمنیں بلاتا تھا، اکیلا بیچارہ رہتا تھا، ٹین میں رہتا تھا، لیکن پیسے نہیں لیتا تھا. اب یہ شعر سنیے نعرہ سلوات. کہ مانو یا نہ مانو تم در غازی کے نوکر غیر کا احسان نہیں لیتے. در غازی کے نوکر غیر کا احسان نہیں لیتے. یہ غربت میں بھی ہے خوددار، مانو یا نہ مانو تم عزاداری کا یہ معیار. مانو یا نہ مانو تم عزاداری کا یہ معیار. کہا سورج نے جا کر چاند سے اکبر کو جب دیکھا. شبیہ رسول تھے تبھی شعر سمجھ میں آئے کہ کہا سورج نے جا کر چاند سے اکبر کو جب دیکھا. محمد سے ملے 2 بار، مانو یا نہ مانو عزاداری کا یہ معیار. مانو یا نہ مانو تم. اب اس شعر کو دیکھتے ہیں پیچھے والے کے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں. عزاداری کا یہ معیار، مانو یا نہ مانو تم. غدیر خم سے نکلے اور جا بیٹھے سقیفہ میں. غدیر خم سے نکلے اور جا بیٹھے سقیفہ میں. یہی لعنت کے ہیں حقدار، مانو یا نہ مانو. یہی لعنت کے ہیں حقدار، مانو یا نہ مانو تم. اب آپ نے جناب حور کی شان کا سنا، جناب حسنین کی شان کا سنا، علی اکبر کا سنا، جناب حور کا سنا. اب آپ آخری شعر آپ لوگ اپنی بھی منزلت کا سن لیجیے. ہاں کہ نعرہ سلوات. کہ غدیر خم سے نکلے اور جا بیٹھے سقیفہ میں. یہی لعنت کہ ہیں حقدار، مانو یا نہ مانو تم. ہمیں جنت میں ہمیں عزت سے لے کے جائے گا رضوان جنت میں. منزلت آپ اپنی سمجھیے کہ ہمیں عزت سے لے کے جائے گا رضوان جنت میں. تمہیں روکے گا پہرے دار، مانو یا نہ مانو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم
الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، یہ فرمان کسی بشر کا نہیں، نہ یہ کسی کس و ناقص کا ہے، بلکہ کسی عالم کا قول ہے، نہ کہ بلکہ یہ اس کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جو معلوم ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کی متعلق ضمانت قرآن مجید نے ان الفاظوں میں لے رکھی ہے کہ میرا رسول تو کوئی کلام ہی نہیں کرتا بغیر وحی کے۔ دوسری جگہ رسول کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد تو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد چاہے جب چاہے جہاں اور جو بھی کلام کریں گے بحیثیت رسول کریں گے۔ حدیث کے ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہی نہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کل ہیں اور فاطمہ ان کا جز ہیں۔ کل اور جز میں جو رشتہ ہوتا ہے اسے کون نہیں جانتا؟ یاد رکھیے جز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو کل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ جز سے کل کے سارے صفات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک روٹی کو لے لیجئے، جو ذائقہ پوری روٹی کا ہوگا بالکل وہی مزہ اس کے ایک ٹکڑے کا بھی ہوگا۔ چونکہ جناب سیدہ رسول کا جز ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو صفات پیغمبر اسلام میں ہوں گے ان صفات کا معصوم عالم میں ہونا بھی لازمی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قبل بعثت رسول اسلام کی جو نمایاں ترین اور اولین صفت ابھر کر سامنے آئی وہ ان کی صداقت یعنی سچائی تھی۔ بھلا ان کی صداقت میں کسے کلام ہو سکتا ہے جسے دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے؟ کیا کہنا حضرت علی کی صداقت کا کہ جو دشمن اپنی زبان سے اپنی سچائی کا مضبوط ثبوت دے رہا ہے، ہماری زبانیں جل جائیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی تقابل مقصود ہو پھر بھی بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کر یہ جرأت کرنے کی جی چاہتا ہے کہ ہماری نظر سیرت فاطمہ پر پڑتی ہے تو بیٹی کی سچائی کا ثبوت باپ سے مضبوط تر ملتا ہے۔ عزاداران حسین، کون نہیں جانتا کہ اہل بیت اسلام نے کبھی عیش و راحت سے زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ تنگی پر قناعت کر کے شکر خدا بجا لائے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دفعہ عید کی شب تھی، حسنین باہر سے مایوس گھر میں داخل ہوئے۔ جناب سیدہ نے عالم اپنے پارے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میرے دل کے ٹکڑوں، تم دونوں تو ہنسی خوشی باہر کھیلنے گئے تھے، یہ سنجیدہ ہو کر کیوں آئے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ارے اماں جان، ابھی ہم لوگ باہر کھیل رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ مدینے کی ہر گلی کوچے میں بچے اپنے ہاتھوں میں نئے نئے لباس لیے ہوئے خوشی سے کھیلتے کودتے
اپنے گھروں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ مادر گرامی، کل عید کا دن ہے۔ ارے مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، مگر ہمارے پاس تو کوئی لباس تک نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ انہی پرانے کپڑوں میں نماز پڑھنے مسجد جائیں گے؟ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ ارے اپنی تنگ دستی پر نظر کی، کچھ کہنا چاہا مگر آنسو پی کر خاموش ہو گئی۔ ماں کی خاموشی سے بچوں کی آس ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ بچوں کی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر ارے سیدہ تاب نہ لا سکیں، بس ایک دفعہ نامعلوم کس بھروسے پر سنبھل کر بیٹھی۔ آنکھوں میں عزم و یقین کی چمک پیدا ہوئی۔ حسنین سے مخاطب ہو کر کہا، بچوں رنجیدہ مت ہونا، تمہارا لباس تو سل کر تیار ہو چکا ہے، بس درزی لے کر آ ہی چاہتا ہے۔ حالانکہ نہ کوئی نہ لباس تھا، نہ خریدا گیا تھا، نہ ہی کسی درزی کے یہاں کپڑے سلنے گئے تھے۔ ارے تاریخ میں ہے کہ سید اعظم نے یہ جملہ زبان سے تو کہہ دیا، لیکن فوراً جانماز بچھا کر درگاہ اہدیت میں ہاتھ پھیلا کر پالنے والے، ارے تجھے تیرے رسول کی عظمت کا واسطہ، کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لے۔ بس اللہ کو جوش آیا، فاطمہ ارے تیری زبان سے صداقت کی لاج میں رکھوں گا۔ رضوان جنت کو حکم ہوا، فوراً جنت چھوڑ دی اور 2 لباس لے کر در فاطمہ پر جاؤ۔ دیکھو اپنے کو رضوان جنت ہرگز نہ بتانا، بلکہ کہنا میں حسنین کا درزی ہوں۔ ادھر حسنین کی بھیگی ہوئی پلکوں سے آنسو گرنے ہی نہ پائے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضہ نے عرض کیا، پوچھا کون؟ جواب آیا، حسنین کا درزی، ارے ان کے لباس سی کر لایا ہوں۔ یہ تھی ہماری شہزادی کی صداقت کا مضبوط ترین ثبوت، اس عظیم ترین واقعے سے ملتا ہے۔ ارے سوچنے کا مقام ہے، ارے جس گھر کی غلامی رضوان جنت کرے، بھلا اس کی عظمتیں سوائے خدا کے کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا کہنا اس ذات اقدس کا، ارے جس کے لیے اشرف الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ میری شریک رسالت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قدرت نے اپنے حبیب ہی کو معجز نما نہیں بنایا، بلکہ سید عالم کو بھی معجز نمائی عطا کی۔ صلوات پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسی دختر عطا کی، تو سید عالم کو خالق نے 2 معصوم اماموں کی ماں بنایا۔ ارے رسول خدا کو جناب سیدہ نے اس قدر محبت تھی کہ جب کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو اپنے چہیتی بیٹی سے سب سے آخر میں رخصت ہوتے، جب واپس لوٹتے تو آپ سے سب سے پہلے ملتے تھے۔ مگر افسوس، ارے مسلمانوں کے نبی، ارے جس کا اتنا احترام کرے، ارے بعد رسول، ارے اس کی چہیتی بیٹی کو اتنا ستایا جائے کہ یہ خستہ دل یہ نوحہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ دن سیاہ ہو جاتے۔ عزاداران حسین محرم اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے فقط آپ ہی فرش پہ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ارے پیاسے کی صفِ عزا ہے، ارے اس کی دکھیاری ماں بھی اسی فرش پر تشریف لائی ہے۔ یہ جناب سیدہ کے لال کی مجلس ہے۔ شہزادی ہم سب کو بڑی آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی، ارے نکال لو 2 آنسو، ارے ایسا نہ ہو کہ شہزادی مایوس ہو کر اس مجلس سے اٹھیں، کیونکہ مجلس حسین ارے نام ہے جناب سیدہ کے دلی ارمان کا۔ ارے اس کا ہلکا سا اندازہ ایک واقعہ سے سنیے۔
صاحب حسن المومنین تحریر فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک مومنہ رہتی تھی. ہر سال جب محرم آتا تھا ارے دل و جان سے عزاداری مظلوم امام میں مصروف ہو جاتی تھی. ایک سال خدمت عزا کے لیے اس کے پاس کسی آدمی کا کوئی انتظام نہ ہو پایا. فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ہر طرف ارے حسین حسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں. اس مومنہ نے پوری رات جاگ کر تڑپ کر کاٹی. کبھی امام باڑے میں جا کر دعائیں کرتی, کبھی میرے مظلوم آقا ارے میں نے ہر چند تلاش کیا مگر مجھے کوئی عورت یا مرد انتظام عزا کے لیے نہ مل سکا. میں تنہا ہوں اور امیدوار ہوں کہ کوئی خادم اپنی مجلس کے لیے بھیج دے. یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مومنہ نہایت مایوس امام باڑے میں گئی. ارادہ کیا کہ جو کچھ ہو سکے انتظام کر لیں. اچانک دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے. ارے اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ اس معظمہ نے فرمایا سنا ہے کہ تو تنہا ہے, انتظام عزا نہ ہونے سے بہت بے چین ہے اور پریشان ہے. میں تیرے عزا خانے کی خدمت کے لیے آئی ہوں. مومنہ کہتی ہے یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی. یہاں تک کہ مجلس کا وقت ہو گیا. عزا خانے کی بیویاں آنا شروع ہو گئیں. نے دیکھا کہ ایک بی بی عزاداروں کی خدمت میں دل و جان سے مصروف ہے. خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کے سامنے ارے ٹھنڈا پانی رکھتی ہے اور فرماتی ہے اے بیویوں ٹھنڈا پانی شوق سے نوش کیجئے مگر ایک گزارش ہے کہ اپنے آقا حسین ارے ان کے بچوں کی پیاس نہ بھولیے گا. الغرض 9 محرم تک وہ معظمہ رو رو کر دل و جان سے عزا کے کام میں مصروف رہی. جب صبح عاشور نمودار ہوئی ارے میں نے دیکھا ان بی بی نے اپنا گریبان چاک کیا, منہ پر خاک ملی. اسی طرح تڑپ تڑپ کر چیخ چیخ مار کے رو رہی تھی. ارے جیسے کوئی اپنی ماں اپنے جوان فرزند کے جنازے پر روتی ہے. میں تعجب میں تھی. پوچھا بی بی آپ اس قدر بلک بلک کر کیوں رو رہی ہو؟ ہائے میرا لال یہ کہہ کر کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جوان فرزند مر گیا ہے؟ آج روز عاشور ہے. ارے رونا ہے تو جی بھر کر حسین مظلوم کی مصیبت پر رو لیجیے. ذرا سوچئے ارے شہزادی جناب سیدہ اور زینب ام کلثوم جن کے سب طفل جوان کربلا کی دہکتی ہوئی زمین پر 3 روز کے بھوکے پیاسے شہید کر ڈالے گئے. اسی اثنا میں گھر سے تعزیہ جانے کی الوداعی مجلس شروع ہوئی. ارے حدیث خوان نے رخصت امام پڑھنا شروع کی. ارے جب اس کی زبان سے یہ کلمے نکلے کہ افسوس افسوس صد افسوس آقا حسین کے سر کو کاٹ کر ظالموں نے نیزے کی عینی پر بلند کر دیا. ارے بہن زینب ارے ان کی لاش پر رونے نہ دیا. ان پر قیامت یہ تھی کہ بھائی کا سر ارے خون سے تر کر کے بہن کو دکھاتے ہوئے کربلا سے شام تک لے چلے. یہ سننا تھا. ارے اس معظمہ نے ہاتھ سینے پر مار کر کہا ارے ایک چیخ ماری بے ہوش ہو گئی. جب ان معظمہ کو ہوش سے فاقہ ہوا مجلس ہو چکی تھی, ایام عزا بھی ختم ہو چکے تھے. انہوں نے جب رخصت کی اجازت مانگی تو میں نے ان کی خدمت گزاری کا محنتانہ حیثیت بھرلا کر پیش کرنا چاہا. اور بی بی نے پہلے میری طرف ارے نظریں اٹھا کر دیکھا, پھر سسکیاں بھرتی ہوئی کربلا کی طرف رخ کیا. آواز دی اے حسین ارے دیکھتے ہو تمہاری خدمت کی اجرت دی جا رہی ہے. یہ کلام سنتے ہی میں گھبرا کر دست بستہ عرض کی اے معظمہ
آپ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے کیا میری خدمت میں مطمئن نہیں؟ میں نے کہا آپ کو قسم ہے مظلوم کربلا کی، ارے جس کی خدمت میں آپ نے کوئی کمی نہ اٹھا رکھی، بتائیے آپ کون ہے؟ ارے جواب ملا، اے آزادہ اب تو بضد ہے تو سن، جس کی مجلسوں کی تو شہدائی ہے، ارے میں اسی کی ماں ہوں، انشاءاللہ بروز حشر تمہیں داخل بہشت کروں۔